الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ بختیار افریدی بھائی نے سوال کیا ہے کہ حرمت مصاہرت سے کیا مراد ہے، یہ حرمت مصاہرت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے گا، مصاہرت جو ہے یہ کہتے ہیں سسرالی رشتے کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ دو قسم کے رشتے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نسبی رشتے، نسب کی وجہ سے کچھ رشتے انسان پر حرام ہو جاتے ہیں جیسے بہن وغیرہ، اور ایک دوسری قسم ہے سسرالی رشتے کہ جب کوئی شخص کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو پھر اس لڑکی کی اصول و فروع، یعنی اس کی والدہ اور اس کے اگر بیٹیاں ہو وغیرہ ذالکہ وہ شخص پر شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو شوہر ہے اس کے اصول اور فروع، یعنی اس کا باپ دادا وغیرہ اگر اس کے بیٹے ہو تو اس لڑکی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو یہ جو سسرالی رشتہ ہے اس کو مصاہرت کہتے ہیں، حرمت مصاہرت۔ اور یہ بھی جو حرمت ہوتی ہے یہ بھی مؤبد ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح نسبی حرمت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے اب کوئی شخص اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اسی طرح یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ایک دفعہ داماد اپنی ساس پر حرام ہو گیا، رشتہ ہو گیا، تو وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس طرح بہو جو ہے وہ اپنے سسر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مصاہرت، اور حرمت مصاہرت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ذکر کی ہے۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کے طور پر شمار کیا ہے۔ برادر محترم محمد ادریس صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے ایک بندے سے سنا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی اور وہ مسجد جس کے آس پاس قبریں ہوں وہاں بھی نماز نہیں ہوتی، ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے گا، قبر کے سامنے نماز پڑھنا، براہ راست کے قبر درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، کسی قبر نماز پڑھنا یہ تو مکروہ ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ تم نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو۔ اور اگر کوئی قبرستان میں نماز پڑھتا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا قبر سامنے ہو، لیکن اگر کوئی بھی قبرستان میں نماز پڑھتا ہے، مثلا قبر سامنے نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا کوئی قبرستان میں نماز پڑھتا ہے لیکن درمیان میں حائل موجود ہے، مثلا دیوار ہے اور دیوار کی اس طرف جو ہے وہ قبریں ہیں، درمیان میں حائل موجود ہے، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درمیان میں حائل نہ ہو، براہ راست قبر کے سامنے نماز پڑھنا اس سے بچنا چاہیے۔ اگر درمیان میں کوئی حائل آ جائے تو پھر نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص کر جو مسجد ہوتی ہے تو مسجد کے آس پاس دیواریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور تو قبر اور مسجد کے درمیان جو ہے وہ دیوار حائل ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر اگر بالفرض قبرستان کے اندر مسجد ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، بس درمیان میں جو ہے وہ کوئی چیز حائل ہونی چاہیے۔ قطر سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ کبھی کبھار ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سر ڈھانپنا جو ہے یہ چونکہ فرائض میں شمار نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے، ایک آدھ دفعہ پڑھ لے یا ہمیشہ پڑھتا ہو تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ اس طرح عادت بنا لینا
کہ ہمیشہ ننگے سر اندر نماز پڑھتا ہو تو یہ بہتر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، باقی نماز ہو جائے گی۔ احسان اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ مسجد کے پیسے کسی کو بطور قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، مسجد کے پیسے جس کے پاس بھی ہوتے ہیں، متولی ہو، صدر ہو، خزانچی ہو، تو وہ پیسے اس کے پاس امانت کے طور پر ہوتے ہیں، اور امانت کسی کو بطور قرض دینا یہ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا مسجد کے پیسے بطور قرض کسی کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد کا امام ہو یا خادم ہو یا مؤذن ہو یا خطیب ہو اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کو پیشگی تنخواہ دینا، یعنی کچھ ماہ کی تنخواہ پیشگی دے دینا، وہ بھی قرض ہی ہوتا ہے، تو یہ جائز ہے، یہ تو جائز ہے، جو پیشگی تنخواہ دی جاتی ہے یہ بھی قرض ہے، یہ اس کے لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح مسجد کے پیسے قرض کے طور پر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔